أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين والعاقبة للمتقين أما بعد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحى فليمسك عن شعره وأظفاره. المؤمنین سیدہ سلمہ رضی اللہ عنہما بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے اور وہ قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو اپنے بال ناخن نہ کاٹے، البتہ اگر کوئی کاٹ ہی لیتا ہے تو اس سے قربانی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا اور نہ ہی اسے کفارہ دینا ہوگا، البتہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وہ سچی توبہ کرے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے۔ ہاں وہ بال وہ ناخن جو خود بخود گر جائے تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ جو کوئی قربانی کی طاقت نہیں رکھتا ہے وہ عید الاضحیٰ کے دن اپنے ناخن اور بال کاٹ لے تو اس کو بھی انشاءاللہ قربانی کا ثواب مل جائے گا، جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے پوچھا، اللہ کے نبی اگر میں قربانی والے دن دودھ دونے والی بکری کے علاوہ کوئی جانور نہ پاؤں تو کیا میں اس کی قربانی کر دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، لیکن تم اپنے ناخن بال تراش لینا، اپنی مونچھیں کاٹ لینا اور اپنی شرمگاہوں کے بال مونڈھ لینا، تیرا یہ عمل اللہ رب العالمین کے یہاں مکمل قربانی شمار ہوگا۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ چاند دیکھ کر اسے بال کاٹنے وغیرہ کی ممانعت نہیں، بلکہ صرف عید الاضحیٰ کے دن کاٹ لینے سے اسے قربانی کا مکمل ثواب مل جائے گا، لیکن جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہے اسے چاند دیکھ لینے کے بعد کاٹنے کی اجازت نہیں یہاں تک کہ وہ نماز ادا کر لے۔ تو سامعین کرام، اس حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ اگر قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں تو اپنے بال اور ناخن نہ تراشیں، اور اگر قربانی کی ارادہ نہیں ہے یا قربانی کا جانور نہیں تو عید الاضحیٰ کے دن ان جانوروں کے اپنے ناخن اور بال تراش لیں تو انشاءاللہ قربانی کا ثواب